قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورہ طور کی 3 آیتیں ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ ان 3 آیتوں کے مفہوم کو سمجھنا ہے، پھر اسی مفہوم کے مطابق اپنی اپنی زندگی جینی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جنتی جنت میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر یہ جنتی اپنی گفتگو کے دوران دنیا کے اندر خاص طریقے سے، خاص ڈھنگ سے، خاص انداز سے زندگی گزارنے کا خاص تذکرہ آپس میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح نہ زندگی گزارا کرتے تھے کہ اللہ کے قہر اور عذاب جہنم سے خوف کھا کھا کر، ڈر ڈر کر، اس سے پناہ مانگ مانگ کر زندگی گزارا کرتے تھے، رب چاہی زندگی گزارا کرتے تھے، منمانی زندگی نہیں گزارا کرتے تھے۔ جس طرح سے اللہ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا اس کو خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور جس کام سے منع کر دیا اس سے سختی سے رکے رہے، زندگی بھر اپنے قدم کو ادھر نہیں بڑھایا اور پوری شدت کے ساتھ اس نافرمانی سے بچتے رہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا کے پاکٹ میں 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، وہ ٹرین میں یا اسٹیشن میں یا شادی کی محفلوں میں سویا ہوا ہے، اس کے بغل میں ایک آدمی ہے، وہ اس موبائل کو دیکھ لیتا ہے، اس کو نکال کر کے وہ رفو چکر ہو سکتا ہے، وہ لے کر بھاگ سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ ایسا کرنے پر اللہ کی پکڑ ہماری طرف آ سکتی ہے اور ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس سے رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پورے گاؤں والے کا پیسہ مسجد کے صدر سیکریٹری کے پاس ہے، وہ اس کو کھا سکتا ہے، ہڑپ کر سکتا ہے، پورا کا پورا نگل سکتا ہے، جیسے کہ کچھ جگہوں میں ایسا سننے میں آتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ امانت کو امانت سمجھ رہا ہے، خیانت کرنے کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ خیانت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، لہٰذا وہ اس سے رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موبائل پر ایک لڑکا ایک لڑکی کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، وہ بھاگنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن لڑکے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ غیر کی لڑکی کی عزت کو لوٹنا، اس کو بے گھر کرنا اور اس کے گھر والوں پر ماتم پسار دینا، دکھوں کا پہاڑ ڈال دینا، اس کے سکون کو اجاڑ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کرنے پر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے ڈر کر وہ اس سیٹنگ کو ختم کر دیتا ہے اور باعزت اس کو سمجھاتا ہے، باعزت طریقے پر اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا ہمیں بالکل نہیں کرنی ہے، لہٰذا اس کام سے وہ رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی شادی کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ غیروں جیسا معاملہ کر سکتا ہے اور گرل فرینڈ کے ساتھ بیوی جیسا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر
اپنی بیوی کو لایا ہوں، اس کا حق مجھ پر ہے، چاہے وہ جیسی ہو میں اس کا حق ادا کروں گا، لہٰذا غیروں کے جیسا اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس بہت دھن دولت ہے، مال پیسہ ہے، وہ زنا خوری میں، شراب خوری میں، کسی کو قتل کرنے میں، کسی کو پھانسی تک پہنچانے میں اپنے پیسے سے مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا قہر ہم پر آ سکتا ہے، لہٰذا وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں۔ قرآن مقدس بڑا عجیب نقشہ کھینچ رہا ہے اور فرما رہا ہے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزارا کرتے تھے بڑی پرہیزگاری کے ساتھ گزارا کرتے تھے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھا کرتے تھے، گناہ کی طرف بالکل نہیں جایا کرتے تھے، اللہ کا خوف کھا کر کے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر جنتی اس خاص انداز پر زندگی گزارنے پر جو اللہ کا انعامات اس جنتیوں پر ہوا ہے، اس انعامات کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مقدس اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فمن اللہ علینا، تو پھر اللہ تعالی نے اس خاص طرز سے زندگی گزارنے کی نتیجے میں ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ کے احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر جمنے کی توفیق دی، مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اور جب دنیا سے چلا گیا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اسے جنت دی، اور جنت کی نعمتیں اس کے اوپر برسا دی۔ اور پھر ایک اور خاص نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیا۔ قرآن مقدس دوسری جگہ اس طرح کا نقشہ کھینچتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فائز المرام ہو گیا۔ اگر ہمیں بھی اس دنیا سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر کے جانا ہے، اپنے ریئل لائف کو پاس کر کے جانا ہے، تو اسی خاص طرز سے ہمیں جینا ہوگا، اللہ سے خوف کھا کر کے جینا ہوگا، اللہ سے ڈر ڈر کر کے جینا ہوگا، جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا ہوگا، اور جس کام سے روکا ہے اس سے روکنا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہمارے اوپر ہوگی کہ اللہ ہدایت پر جما دیں گے، مرتے وقت کلمہ پڑھوا دیں گے، اور دنیا سے جاگنے کے بعد اللہ مغفرت فرما دیں گے، پھر جنت دیں گے، پھر جنت کی نعمتیں آپ کے لیے بہا دیں گے۔